تو ذرا آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور سعادت حاصل کریں مختصراً ام المومنین کی سیرت پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم. یقیناً یہ میرے لیے لائق صد احترام ہے اور یہ سعادت کی بات ہے کہ میں ہم مومنوں کی ماں اور پہلی ماں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کروں. واہ. مجھ سے قبل یقیناً علماء نے بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہوگا. دیکھیں سیدہ کی جو زندگی پاک ہے نا اس کے مختلف گوشے ہیں اور خصوصاً ہماری بہنوں کے لیے. اور یہ عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ان کی سیرت اپنائیں، لیکن ان کے جو واقعات کا تذکرہ ملتا ہے نا ان کے واقعات کا، اس میں ایک تذکرہ یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ان سے والہانہ محبت کرنا اور اس طرح محبت کرنا وہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ نہ صرف آپ کی ذات اقدس بلکہ آپ کے جو رشتے تھے ان سے بھی والہانہ محبت. واہ واہ واہ. آج آپ دیکھیں کہ ایک تعداد ہے بیویوں کی جو یہ گلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں. ہاں یعنی بیوی کے ماں باپ کی عزت، ان کے بہن بھائیوں کی. نعوذ باللہ بعض تو اس قدر جاہل ہوتے، جاہل کہا جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ جن کو رشتوں کا احترام نہیں ہے، بڑوں کا احترام نہیں ہے، صحیح. کہ وہ بیوی کے سامنے اس کے ماں اور باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ. برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کو. دیکھیں سیدہ عائشہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما چکی ہیں اور حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے ہیں. واہ واہ. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی نکاح زوجیت میں تشریف لا چکی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی آہٹ تک کو پہچانتا ہے، صحیح. اس کی آواز کو پہچانتا ہے. اچھا بہن بھائیوں میں آواز میں بڑی مماثلت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم گھر فون کرتے ہیں، کوئی بچہ ہے بچی فون اٹھائے تو ہم تمیز نہیں کر پاتے اپنے بچوں میں کہ بیٹا بات کر رہا ہے یا بیٹی بات کر رہی ہے، یا دو بہنیں ہیں تو بعض اوقات چھوٹی بیٹی بات کر رہی ہے بڑی بیٹی بات کر رہی ہے، یہ تمیز نہیں کر پاتے ہیں. ہاں تو سیدہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بہن ہے سیدہ حالہ بنت خویلد، تو حالہ بنت خویلد آئیں اور انہوں نے وہ ایک زمانے بعد آئی تھی اور انہوں نے آ کے حضور کے دروازے دستک دی اور آواز دی. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرماتے ہیں قبلہ وہ بڑی قابل رشک و قابل غور بات ہے. وہ کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ جیسے حضور نے حضرت حالہ بنت خویلد کی آواز سنی نا رسول اللہ کے جسم پر جھرجھری طاری ہو گئی. حدیث پاک میں الفاظ ہیں واہ واہ. اور رسول اللہ کے جسم پر راشہ طاری ہو گیا اور آقا دو جہاں علیہ السلام کو یکدم اپنی زوجہ مطہرہ مقدسہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد یاد آ گئی. اور جب حضور علیہ السلام پر ظاہر ہوا کہ یہ حالہ بنت خویلد ان کی بہن ہے تو حضور نے فرمایا ارے یہ تو حالہ ہے، یہ تو حالہ ہے. اس طرح محبت سے حضور نے 3 مرتبہ بیان فرمایا. اب یہاں محدثین اور شارحین یہ روایت بیان کرنے بعد فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ بیوی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے. کیا بات. سیدہ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں. اب آپ سوچئے کہ آپ نے جو بیٹی کو پرورش دی، مشہور کہاوت ہے، مشہور بات ہے، کہا جاتا ہے کہ جیسی بیٹی جیسی ماں ایسی بیٹی. واہ واہ. اب آپ سوچئے کہ سیدہ کی شان کیا ہوگی کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو کیا تربیت دی کہ جن کی بیٹی بنی زینب کبریٰ رضی اللہ واہ عنہ. واہ واہ واہ. کیا بات ہے.